الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی تیاری کیجئے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ میت کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے، اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کی صحت، آپ کی اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محل سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے، اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج نہیں، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں، میں روزہ رکھ لوں، یا میں حج عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر و خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں،
کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ دوستوں، دین کی باتوں کو عام کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائی، انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کیونکہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ باپ، نہ ماں، کوئی، نہ بیوی، کوئی بھی اس کے کام نہیں آتا ہے۔ اس کے کام آتا ہے صرف اور صرف جو دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے، جو دنیا کے اندر اس نے نمازیں پڑھیں، جو دنیا کے اندر اس نے روزے رکھے، جو دنیا کے اندر اس نے حج کیے، جو دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے، وہی اس کے کام آنے والے ہیں۔ اس کے سوا میرے بھائی کچھ بھی کام نہ آئے گا کہ مرنے کے بعد انسان کتنی بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، دل و جان سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کو ایک نہ ایک دن قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر غیر مسلم ہوتا ہے تو جلا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہی حقیقت ہے دنیا کی، کیونکہ ہم لوگ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کس کے پاس؟ اپنے رب کے پاس، جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو پلایا، اور ہمارے سب کام بنائے، اور جن کاموں سے ہم کو نقصان ہوتا وہ کام سے ہم کو دور رکھا۔ اس رب کے پاس جانا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی اسلام ہم کو سکھاتا بھی ہے کہ انسان کو ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا پالن ہار کون ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی اسی فکروں میں گزار دے۔ کیونکہ میرے بھائی ہم لوگ غیر مسلم نہیں ہیں، کیونکہ جب کسی کی بات کی جاتی ہے تو وہ بات کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے غیر مسلم انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون میرا خدا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کوئی وہی نہیں ہے، بس جیتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سے پوچھو کہ آپ کے مذہب میں شراب پینا کیسا، وہ تو کہہ دیں گے کوئی فرق نہیں، آپ پی سکتے ہو، آپ کی مرضی کی بات ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پی سکتے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، پینے والی چیز ہے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ شراب پینا کیسا، وہ کیا جواب دے گا؟ میرے بھائی اس کی جو برائی ہے شراب کی، جو بیماری پیدا کرتی ہے، اس کو بعد میں بتائے گا، وہ پہلے یہ بتائے گا کہ شراب اسلام کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی انسان شراب پی لے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے اسلام کے اندر۔ اب آ جاؤ زنا کے بارے میں، کہ اگر کسی لڑکی سے زنا کر لیا بغیر نکاح کیے، کسی غیر مسلم سے پوچھو تو وہ کہے گا اگر وہ لڑکی راضی تھی اور آپ نے کر لیا تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی خواہش تھی، آپ کا من تھا، آپ جوان تھے، وہ بھی جوان تھی، اس کا بھی من تھا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہو گیا تو ہو گیا۔ اب کسی مسلمان سے پوچھو کہ ہم نے زنا کر لیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو، اس لڑکے کو جس نے زنا کیا ہے بیچ چوراہے پہ کھڑا کیا جائے، اور اس لڑکے کے کپڑے اتارے جائیں اور 100 کوڑے اس کے مارے جائیں۔ اگر وہ زندہ رہ جائے تو ٹھیک ہے، اگر مر جائے تو دفنا دیا جائے۔ یہ سزا ہے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے
کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہم کیا کرنے آئے یہاں پر؟ صرف شراب پینے، صرف زنا کرنے، صرف چوری کرنے، صرف غلط کام کرنے، صرف غلط گندی فلمیں دیکھنے موبائل میں، اور کوئی مطلب نہیں ہے کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے، کوئی مطلب نہیں۔ اور مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میرے سامنے سر جھکائے، مجھ سے مدد مانگے۔ جو مٹی کے جو بنے ہوئے ان کے سامنے سر نہ جھکائے، میرے سامنے جس نے دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج بنائے، ستارے بنائے، ہر چیز بنائی، اور ہر انسان چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ کیوں کہ سب سے پہلے انسان وہی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ لیکن آج کیا بولا جاتا ہے کہ بندر سے بنے۔ میرے بھائی، آپ بندر سے بنے ہوگے تبھی بندر جیسی شکل بھی لگتی ہے، ہم لوگ بندر سے نہیں بنے ہیں، ہمیں انسان سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، ان سے غلط کام ہوا، انہوں نے پھل کھا لیا جنت کے اندر، ان کو اتارا گیا زمین پہ، اور کہاں؟ ہندوستان کی سرزمین پہ، وہیں سے ان کی نسل آگے بڑھی، آج سب انہی کے اولاد ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر بندر سے بندر بنے، بندر سے یہ بنے، پھر وہ بنے، پھر دھیرے 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 2 کان نکلے، 2 آنکھیں نکلی، 2 ناک نکلی، 2 ہاتھ نکلے، 2 پیر نکلے، اور یہ نکلا وہ نکلا، اور انسان بن کے تیار ہو گیا ہزاروں کروڑوں سال میں۔ نہیں میرے بھائی، ہم نہیں مانتے اس بات کو، آپ مانیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن جو بھولے بھالے مسلمان بھائی جن کو نالج نہیں ہے علم کے بارے میں، وہ تو ان باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بندر سے بنے ہوں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کسی عالم دین سے پوچھیں جسے علم کی نالج ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیسے بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کے پاس جانا، دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ سب بتائے گا آپ کو۔ لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم پوچھیں، تو پھر میرے بھائی پھر کون آپ کو بتائے گا؟ کیونکہ جو بڑے بڑے مولانا جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں نبی کے طریقے پر گزار دی، آپ ان سے دوستی کریں، آپ ان کی باتیں سنیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیا اصل میں۔ تو میرے بھائی، یہی بات ہے کہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی، مسجد میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں صاحب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ اتنے بجے پڑھی جائے گی۔ اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف جو نیک اعمال کیے اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔